گیو اینڈ ٹیک کے حوالے سے ہے، اور آپ کے ٹویٹ کے اندر آپ نے اس کو مختلف جو پاکستان کے اندر مسائل ہیں اس کو جوڑا ہے، بلکہ انڈیا کی جو دہشت گردی ہے اس کو بھی جوڑا ہے پاکستان کے انٹرنل مسائل پہ، اور ہنٹ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر ہنٹ کیا ہے، یہ الزام لگایا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کس طرح سے اس ایجنڈے میں آگے بڑھی ہے۔ سر، ایک طرف آپ کا نیریٹو ہے، دوسری طرف علیمہ صاحبہ کا بیان ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں اس پورے معاملے کے اوپر؟ بہت شکریہ آسمہ شیرازی صاحبہ۔ سب سے پہلے تو چونکہ 10 مئی کے بعد میں آپ کے پاس پہلی دفعہ آیا ہوں، پوری قوم کو میں مبارکباد دوں گا کہ پاکستان نے ایک عظیم الشان کامیابی حاصل کی ہے، اور آج دنیا میں تمام جو غیر جانبدار حلقے ہیں وہ اسے پاکستان کی ایک بے پناہ کامیابی قرار دے کر ہندوستان کی ایک بہت بڑی غلطی قرار دے رہے ہیں کہ اس نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا۔ اور ابھی آپ نے مودی صاحب کا جو کلپ چلایا، میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب اب بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، وہ ہمیں گولیوں کی دھمکی دے رہے ہیں، وہ پاک فضائیہ کے شاہینوں سے ڈریں، اور وہ ہمارے الفتح میزائل سے ڈریں، اور وہ ہمارے سائبر جو ہماری کیپیبلٹی ہے اس سے وہ اس کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ تو لہٰذا اب وہ جیسے کہتے ہیں نا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اس کے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن انہیں اپنی اس سیاست کو نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ دیکھیے، جنوبی ایشیا تقریباً 1.25 ارب افراد کا مسکن ہے۔ کیا یہاں کے لوگوں کا یہ مقدر ہے کہ یہ غربت میں رہیں، یہ بھوک میں رہیں، یہ جہالت میں رہیں، یہ بیماری میں رہیں؟ اس وقت ہندوستان کے اندر بھی جو دنیا کی سب سے زیادہ پاورٹی موجود ہے، اور خود وہاں کے اکانومسٹ اس کو کہتے ہیں، ہم کیا میزائلوں پہ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے یا ترقی پہ مقابلہ کریں گے؟ اور یہ بات مودی صاحب کو ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ پاکستان کا جتنا نقصان کریں گے، پاکستان اس سے 4 گنا زیادہ ہندوستان کا نقصان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو دس ول بی اے میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن۔ یہ پاکستان کی تباہی نہیں کریں گے، وہ پورے جنوبی ایشیا کو تباہ کریں گے۔ لہٰذا وار از ناٹ این آپشن۔ ان کو امن کے ساتھ بات چیت کے ذریعے مسئلے حل کرنے کی طرف آنا ہوگا، اور اسی بات پر دنیا ان سے کٹ گئی ہے اور پاکستان کے ساتھ آ کھڑی ہوئی ہے۔ جب پاکستان کے وزیر اعظم نے کاکول میں کہا کہ ہم بین الاقوامی تحقیق کے لیے تیار ہیں اور ہم ہر قسم کا تعاون کریں گے، I think that turned the tables۔ اور انہوں نے سب نے بھارت سے کہا کہ آپ کس طرح بغیر تفتیش کے اور بغیر تحقیقات کے پاکستان پر الزام لگا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے پاکستان نے ڈپلومیٹکلی بھی اپنے آپ کو سچا ثابت کیا، اور جب پھر جنگ ہوئی اس میں بھی ہم نے خود کو سرخرو کیا۔ اب آپ نے جو عمران خان صاحب کی بانی کی بات کی، دیکھیے، میں علیمہ خان صاحبہ کا سن رہا تھا بیان، کیا ان کو اسٹیبلشمنٹ نے چھوڑنا ہے؟ کیا ان کو حکومت نے چھوڑنا ہے؟ کیا وہ ایک سیاسی قیدی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سیاسی قیدی نہیں ہے، وہ ایک اب ان کی حیثیت مجرم کی ہے، عدالت سے وہ سزا یافتہ ہیں۔ ان کی رہائی کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ عدالتی راستہ ہے، عدالت ہی انہیں چھوڑ سکتی ہے۔ مگر ان کے کیسز بھی نہیں سنے جاتے، ان کی تاریخیں بھی نہیں لگائی جاتی، تو پھر تو یہ سیاسی ہو گیا نہیں، اور وہ کس سے مخاطب ہیں وہ بھی تو سنیے آپ۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ان کا کیس اپنے میرٹ پہ آئے گا نا، وہ ایک اکیلے قیدی تو نہیں ہے۔ پاکستان میں اس وقت ہزاروں لوگ جیلوں کے اندر ہیں جو سزا یافتہ ہیں، اور ان کی اپیلیں بھی لگی ہوئی ہیں، اور اس کا ایک روسٹر ہے جس پر یہ کیسز لگتے ہیں۔ اب اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک کوئی علیحدہ بندوبست ہو یا علیحدہ نظام ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جب بھی ان کا کیس لگے گا، ہم سب عمران خان صاحب کے زخم خورد ہیں، ہم نے ان کے جھوٹے کیس بھگتے۔ آج وہ کہتے ہیں کہ جی میرے بھائی کے ساتھ بڑا ظلم ہے ڈیالہ میں، ایک ان کے جو بیٹے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہمارے باپ کو ایک ایسے سیل میں رکھا ہے جہاں پھانسی کے ملزموں کو رکھا جاتا ہے۔ تو آپ کے والد صاحب تو یا بھائی صاحب جو ہیں وہ سزا یافتہ ہے نا، مجھ پہ تو کوئی سزا بھی نہیں تھی، الزام یافتہ تھا، میں صرف خان صاحب کا الزام تھا، مجھے اسی سیل میں رکھا ہوا تھا جس میں آج وہ ہیں۔ تو پہلے تو سیم سیل تھا، جی جہاں خان صاحب مقیم ہے، اور آپ کو کوئی یہ واٹر کولر وغیرہ جو کوئی سہولت نہ میں نہیں۔ تو پہلے تو آپ ہم سے معافی مانگے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، لیکن اگر آپ نے بغیر سزا کے ہمیں اس سیل میں رکھا اور وہ ٹھیک رکھا، تو پھر آپ تو سزا یافتہ ہیں، آپ تو اس سے زیادہ پھر ٹھیک رکھے گئے ہیں جہاں پہ رکھے گئے ہیں۔ تو یہ ایک دو عملی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ